حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور بے درد کافروں نے آپ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ کو اس حالت میں دیکھا نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی کہ میں اپنے بھائی کی حالت کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہے، ایسے ظلم کو دیکھنے کا تحمل نہیں ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرے۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرمایا، تو وہ کہنے لگی میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان کاٹ دیے گئے، اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ صبر کرتے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو انہوں نے آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ اس کے بعد دو کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی، میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفنانے ہی لگے تھے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل تھا، ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ کا کیا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ کو دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا تو دوسرا چھوٹا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرہ ڈالا، قرہ میں جو کپڑا جن کے حصہ میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے گا، تو بڑا کپڑا حضرت سہیل کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ کے حصے میں آیا جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ یہ سید الشہداء، یہ دو جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے دو کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے، ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے۔